اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر شے کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ ایک مسلمان کا یہ اعتقاد ہے، یہ ایمان ہے کہ اگر کوئی چیز بنی ہے تو اس کا بنانے والا بھی موجود ہے۔ اب موت کو ہی دیکھ لیجئے، بہت سارے مذاہب کے اندر لوگ موت کو تسلیم کرتے ہیں کہ موت برحق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موت کو تو وہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب باری موت کو بنانے والے کی آتی ہے، اس کے کریٹر کی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آتی ہے، تو وہ اس کا کھل کر انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، اور کیا تم نے یہ گمان نہیں کر رکھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ ہم یہاں کچھ وقت کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں۔ ہماری حیثیت ایک مسافر کی سی ہے کہ جب صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ شام تک اپنی منزل پر پہنچ جائے، اس سفر کے دوران راستے میں جب وہ تھک جاتا ہے تو وہ کوئی سایہ دار جگہ تلاش کرتا ہے جہاں وہ کچھ ٹائم کے لیے رکتا ہے، سستاتا ہے، سانس لیتا ہے، اور پھر دوبارہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کو اختیار کرنا، اللہ کے احکامات اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، تاکہ اپنی منزل جو حقیقی منزل مسلمانوں کے لیے جنت الفردوس ہے وہاں تک پہنچ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا اور کہا اے میرے صحابہ، یہ سفر مجھ سے شروع ہوتا ہے اور خط کے اختتام پر یہ جنت الفردوس ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اسٹریٹ لائن ہے، خط مستقیم ہے۔ اور اس لائن کے خط کے دائیں طرف ٹیڑھے میڑھے خط بھی کھینچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کجراہیں ہیں، جو ان کجراہوں پر جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے جو کہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی کس قدر رونما ہوئی ہے۔ اگر نہیں ہوئی تو ہمیں اس پر غور و خوض کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی کو بھرپور طریقے سے اپنانا چاہیے، قرآن کی روزانہ تلاوت فرمانی چاہیے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔